السلام علیکم. ڈاکٹر دانش ریل فوکس کے ساتھ حاضر ہے. آج ایک بڑا اہم اور تاریخی فیصلہ ہے. آج کا فیصلہ آئین اور قانون کی جیت ہے. آج کا فیصلہ سچ اور حق کی جیت ہے. آج کا فیصلہ پاکستان میں آئین کی بالادستی اور قانون کی بالادستی کا دن ہے. آج الیکشن کمیشن نے ایک اور اہم ترین فیصلہ کیا اور اس سے اس کی کریڈیبلٹی جو ہے وہ عوام کی نظر میں اور مختلف اداروں کی نظر میں بہت بڑھ گئی. اور وہ فیصلہ کیا ہے؟ اور وہ فیصلہ یہ ہے کہ فیصل واڈا کو نااہل کر دیا گیا 62(1)(f) کے تحت. ابھی میں اس کے اوپر بات کروں گا، لیکن سب سے پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ فیصل واڈا کا جو فیصلہ تھا وہ ہم بہت پہلے آپ کو بتا رہے تھے کہ اس کے علاوہ اس کا کوئی فیصلہ آ ہی نہیں سکتا تھا، کیونکہ جو دستاویزات ہیں، جو ڈاکومنٹس ہیں، اور جس طرح کی فیصل واڈا نے اسٹیٹمنٹ دی اور جس طرح انہوں نے مختلف جگہوں پر جا کر مدد طلب کی، ڈیلے کرنے کی کوشش کی، اس کیس کو روکنے کی کوشش کی، یہ واضح تھا کہ فیصل واڈا صاحب جو ہے وہ نااہل ہوں گے. اور ہم آپ کو مسلسل یہ بتا رہے تھے کہ یہ کرسٹل کلیئر کیس ہے. اس کو ڈیلے تو کیا گیا، اکڑ سے، گھمنڈ سے، طاقت سے، پریشر سے، پیسے سے، تعلقات سے، دباؤ سے، تمام چیزیں استعمال ہوئی. اور اس فیصلے کو جو کہ 2 آپ کے پروسیڈنگ کی مار تھا، اس کو 3.5 سال فیصل واڈا نے گھسیٹا. یہ فیصل واڈا کی بہت بڑی جیت ہے. لیکن وہ جیت بڑی ذلت آمیز اس کا اختتام ہوا. وہ اس طریقے سے کہ فیصل واڈا صاحب نہ صرف قومی اسمبلی کے لیے نااہل ہوئے بلکہ سینٹ میں سے جو وہ بھاگ گئے تھے اسمبلی سے نکل کے، کیونکہ یہ بھی بتا رہا تھا کہ جی وہ بھاگ رہے ہیں، تو وہ سینٹ کی بھی نوٹیفیکیشن ان کی کینسل ہو گئی. تو گویا اب وہ نااہل ہو چکے ہیں. اور اس کو ریزن جو ہے وہ ہے انہوں نے جو حلف نامہ داخل کیا تھا وہ جھوٹا تھا. تو 62(1)(f) کے تحت ہی وہ نااہل ہو سکتے ہیں، کیونکہ اس میں یہ شکایتی ہے کہ اگر آپ کوئی جھوٹا حلف نامہ دیں، جھوٹ بولیں، اور ایٹ دا ٹائم آف الیکشن جو فارم جمع کرتے ہیں اس میں آپ غلط بیانی کریں، آپ جھوٹے صادق نہیں رہیں گے، امین نہیں رہیں گے، تو آپ نااہل ہوں گے. یہ ڈسکوالیفیکیشن کی شک ہے. 62(1)(f) الیکشن کمیشن نے اس شک کا حوالہ دیتے ہوئے انہیں نااہل کر دیا. فیصل واڈا صاحب ایک تکبر کا سمبل تھے، ایک دھونس، دھمکی اور بدتمیزی کا سمبل تھے. حالانکہ پی ٹی آئی میں عمران خان سے لے کے ان کے جتنے بھی اس قسم کے ایلیمنٹس ہیں، جتنے لوگ ہیں، جتنے ممبر ہیں، سارے کے سارے نہیں، لیکن جو یہ لوگ ہیں، انہوں نے سیاست کو گندا کیا، انہوں نے سیاست کی تضحیق کی، انہوں نے سماج کو گندا کیا، انہوں نے گالم گلوچ کو جو ہے وہ ایک عام زندگی کا حصہ بنا دیا، اور نوجوانوں کو، لوگوں کو گالم گلوچ بریگیڈ انہوں نے بنائی. تو تکبر، اکڑ، پیسہ، غصہ، دھمکیاں، دھونس، بلیک میلنگ، لالچ، پریشر کام نہیں آیا. اور آخر اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا کہ متکبر صرف میں ہوں، کوئی اور نہیں ہے. تو ایک تکبر کا ایک اور باب گر گیا، اور فیصل واڈا صاحب نااہل ہو گئے، نہ صرف قومی اسمبلی سے بلکہ سینٹ کی بھی ان کی رکنیت ختم ہو گئی. اور سخت فیصلہ اس طریقے سے ہے کہ جو اسمبلی کی حیثیت سے انہوں نے مراتیں لی، تنخواہ لیا، وہ بھی واپس کیجیے. اور ان کی نااہلیت پہ ماتم کر رہے ہیں چند لوگ، اور کریں گے. کیوں؟ یہ ماتم کرنے کا وقت ہے، کیونکہ اب پکڑ شروع ہو گئی ہے. ابھی آپ نے دیکھا عمر امین گنڈاپور نااہل ہوئے، اس کو عدالت نے ان کو ضرور ریلیف دے دیا، لیکن آپ کے وہ نااہل بنتے ہیں. اس کے بعد علی گنڈاپور کو جرمانہ دیا گیا. فارن فنڈنگ کیس ہے جس کے اوپر عمران خان صاحب کی نااہلیت یقینی ہے.
اس میں اسد قیصر کی نااہلیت یقینی ہے، اس میں عارف علوی کی نااہلیت یقینی ہے، اور آپ کے سیف اللہ نیازی کی نااہلیت یقینی ہے۔ یہ کیس بھی میرٹ پہ ڈیسائیڈ ہوگا تو یہ سب کچھ ہوگا۔ ہم نے کہا تھا جس دن میرٹ پہ کیس ڈیسائیڈ ہوگا، اس کیس کو زندہ رکھا ہم نے، مسلسل سوشل میڈیا میں ہم نے اس کیس کو زندہ رکھا، ٹویٹر پہ، سوشل میڈیا پہ، کہ یہ فیصل واڈا کا جو کیس ہے وہ کرسٹل کلیئر کیس ہے اور اس کا فیصلہ آنا چاہیے میرٹ پہ، آئین اور قانون کے لحاظ سے کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہونی چاہیے۔ گویا آج کا دن آئین اور قانون کی حکمرانی ہے، اور جو فیصلہ الیکشن کمیشن نے دیا ہے وہ آئینی اور قانونی ہے، اور یہی ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا۔ بڑے بڑے قانونی ماہرین بھی، ایون خود فیصل واڈا جانتے ہیں کہ انہوں نے نااہل ہونا تھا۔ اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کے پاس کیا آپشن ہے؟ تو فیصل واڈا کے پاس یقیناً آپشن ہے کہ وہ سپریم کورٹ جائیں گے، اور اگر سپریم کورٹ میں اس وقت فارمر چیف جسٹس ثاقب نثار ہو، تصویر میں آپ دیکھیے گا جو میں نے تھم نیل لگایا ہے وہ تصویر دکھائی ہے، ثاقب نثار اگر ہوتے تو یہ الیکشن کمیشن کا آرڈر آئینی سب اڑ جاتا، آئینی قانونی سب اڑ جاتا، اور ثاقب نثار صاحب فیصل واڈا کو جو ہے وہ آپ کے بحال کر دیتے، یہ یقین تھا ہمیں۔ اور لیکن اب جو موجودہ چیف جسٹس ہیں ان سے پوری قوم کو امید ہے، اور خود ان کی اپنی سٹیٹمنٹ ہے کہ آئین اور قانون کی بنیاد رکھی جائے گی، آئین اور قانون کا احترام کیا جائے گا، فیصلے آئین اور قانون کے مطابق ہوں گے، میرٹ پہ ہوں گے۔ اور عطا بندیال صاحب کے بارے میں یہ رائے بھی ہے کہ یہ آپ کے ایک پروفیشنل جو کہتے ہیں نا حقیقی جو ججز مائنڈ ہوتا ہے ان کے یہ ہیں، تو امید ہے کہ سپریم کورٹ اس آئینی اور قانونی حقائق، اصلی فیصلے، اگر فیصل واڈا سمجھتے ہیں کہ جی ویسے تو فیصل واڈا کے سارے راستے جو تھے وہ بند ہوئے تبھی، ورنہ 3.5 سال فیصل واڈا نے بڑی بڑی دھمکیوں سے، بڑی بڑی بلیک میلنگ سے الیکشن کمیشن کو روکے رکھا، اور ایون کہ وہ اثر انداز ہوئے اسلام آباد ہائی کورٹ پہ بھی۔ اور یہ میں نہیں کہتا، یہ خود عدالت کہتی ہے کہ عدالتی فیصلے پریشرائز کی بنیاد پر جو ہے نا وہ دیے جا رہے ہیں یا دیے گئے، تو انہوں نے روکے رکھا سر۔ لیکن اب نہ وہ ان کے وہ جو طاقتور پریشر تھے وہ ہٹ گئے، اور یہ ہوتا ہے 2 سال، 1 سال، 3 سال، کبھی نہ کبھی تو وہ دن آئے گا جب وہ طاقت کا منبع جو غلط اور غیر آئینی اور غیر قانونی کام کرا رہے ہیں، دھمکیوں کی بنیاد پر، طاقت کی بنیاد پر، اختیارات کی بنیاد پر، ان کا اختیارات جب چھنیں گے تو پھر تو ساری چیزیں سامنے آئیں گی۔ تو فیصل واڈا صاحب کو اپیل کرنے کا بالکل اختیار ہے، وہ جائیں سپریم کورٹ چیف جسٹس سے امید ہے پاکستانی قوم کی، عوام کی، کہ اس فیصلے کو، یہ کوئی چیف جسٹس سے نہیں کہے گا کہ سر اس فیصلے کو بحال رکھیں، ہر آدمی یہ کہے گا مجھ سمیت کہ چیف جسٹس صاحب اس فیصلے کا جو بھی اپیل اگر آتی ہے تو اس کیس کا فیصلہ میرٹ پہ کریں، قانون اور آئین کی بنیاد پہ کریں، دستاویزات اور ثبوت کی بنیاد پہ کریں، تو یہ کر سکتے ہیں۔ اب میں ایک بہت اہم بات آپ کو یہاں بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ الیکشن کمیشن نے نااہل کیا فیصل واڈا کو۔ فیصل واڈا ممبر اسمبلی ہیں، اور انہوں نے جو ان کو نااہل کیا وہ 62(1)(f) کے تحت، 62(1)(f) کے تحت میں نے بتا دیا کہ جو آدمی جھوٹا حلف نامہ دیتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، صادق اور امین نہیں کہتا ہے، تو یہ 62(1)(f) اس کے اوپر آتا ہے۔ اب فیصل واڈا صاحب تاحیات نااہل ہیں یا صرف نااہل ہیں، 5 سال کے لیے نااہل ہیں، یہ ایک بڑا اہم کوشچن ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اس کے اوپر بات کروں، میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ہاں یہی وہ فورم ہے جس کے تحت آئین الیکشن کمیشن کو آرٹیکل 63(2) اور 3 کے تحت یہ اختیار دیتا ہے کہ وہ آپ کے ممبر آف اسمبلی کو ڈسکوالیفائی کر سکتا ہے، کوئی اور فورم نہیں ہے، چاہے وہ سپریم کورٹ ہو۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں
चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट को भी नाअहल करने का इख्तियार नहीं है। 62(1)(f) को अगर जिरा वो करते हैं और वो देखते हैं कि ये सादिक और अमीन नहीं, उनके पास दस्तावेजात आते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट सिर्फ ये कह सकता है कि भाई ये 62(1)(f) के तहत सादिक और अमीन नहीं है, लेकिन वो डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकता। और ताया डिस्क्वालिफिकेशन की तो कोई तारीख नहीं है, कोई आइन में नहीं है, कोई कानून में नहीं है। तो ये बहुत अहम नुक्ता है। ये है वो फोरम इलेक्शन कमीशन का जहां आपके एक मेंबर ऑफ असेंबली का आइन के आर्टिकल 62 और 63 में जो मुख्तलिफ डिस्क्वालिफिकेशन के तरीक़ेकार लिखे गए हैं, उसके तहत अगर डिस्क्वालिफिकेशन बनती है तो इलेक्शन कमीशन कर सकता है। क्लियर है, बिल्कुल सही फैसला आया है। तो अब ये चीज भी आ गई, तो क्या फैसल वॉडा साहब की अब सियासत तो खत्म हो गई? उनकी सियासत तो धौंस धमकी ताकत की बुनियाद पे थी। ना अब फॉर्मर चीफ जस्टिस है, ना और कोई दूसरे उनके रफिका हैं जो उनको चला रहे थे, बढ़ा रहे थे। उनको जो शख्स यूसी का इलेक्शन नहीं जीत सकता है, वो लीडर बन चुका था, वो मेंबर ऑफ नेशनल बन गए, वो सेनेटर बन गए। बहरहाल तो अल्लाह का जो वो कहते हैं ना पकड़, वो आती है, चाहे देर ही आए। अभी और बहुत सारे लोगों की पकड़ आनी है, एक के बाद दीगरे, और सबसे बड़ी पकड़ जो तकरीबन तैयार है वो इमरान खान की है, और वो फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से है। अब क्या ये सियासत करेंगे? इन्होंने कभी कहां सियासत की? जरा पूछे ना, इनका बैकग्राउंड तो मालूम करिए, करते क्या थे। ये तो इमरान खान ने ऐसे वैसे पकड़ दकड़ कर और दूसरे लोगों ने पकड़ दकड़ कर एक पार्टी जो है वो आखिरी में, पहले शुरू में पीटीआई एक पार्टी की सूरत में आई थी, फिर ऐसे लोग भी शामिल हो गए, पकड़ दकड़ कर उनको वजारत भी मिल गई और लीडर बन गए, टीवी में आ गए और लोगों ने पहचाना कि भाई ये तो पीटीआई के लीडर हैं। अब उनके इस फैसले के बाद उनकी मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली भी खत्म, सेनेट भी खत्म और सियासत भी खत्म। अब तो इनका दूसरा केस शुरू होगा। मैं आपको लिख के देने को तैयार हूं कि इन्होंने जो ऑफशोर कंपनी इनकी है और इनके एहसासें, अब इमरान खान इनको नहीं बचाएंगे, क्योंकि ये इमरान खान के काम की नहीं रहे। ये याद रखिएगा, मैं एक और बात बता दूं, ये इमरान खान के काम की नहीं रहे, तो इमरान खान अब इनको नहीं बचाएंगे, ये गए। अब तो इमरान खान अपनी बचत करेंगे या उनको बचाएंगे जो उनसे रिलेटेड है। तो सवाल ये पैदा होता है, इनकी मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली भी खत्म, सेनेट भी खत्म, सियासत भी इनकी खत्म होगी, और अब जो है वो आने वाली हुकूमत या यही मौजूदा दौर में ये इदारे अब इनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और वो तमाम चीजें हासिल कर रहे हैं जो ऑफशोर कंपनी और बैरूनी दुनिया में इनके असासे हैं। तो क्या ये असासे इन्होंने किस तरह बनाए, आया ये कौन से जगह काम करते थे, क्या सोर्स है, तो ये अब उनका मालूम किया जाएगा। और लगता ही है, कुछ लोगों ने कहा कि फैसल वॉडा की जब सियासत खत्म और उनके ऊपर ये सारे फोरम खोल दिए जाएंगे, इदारे खोल दिए जाएंगे, और इनकी जो छतरी थी जो आपके साकिब निसार की बुनियाद पे और दूसरों की, वो उड़ जाएगी, तो फिर वो यहां नहीं रहेंगे, वो यहां से फरार हो जाएंगे। लोग कह रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज।